بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کے ظاہر ہونے کے لیے آدمی کو اسباب اختیار کرنے کا مکلف بنایا ہے۔ چنانچہ رزق بھی ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے آدمی رات و دن ایک کر دیتا ہے اور اس کے لیے بہت کچھ پریشانیاں اٹھاتا ہے۔ دکاندار دکان پر بیٹھتا ہے، کاشتکار کاشتکاری کرتا ہے۔ یہ سب کے سب جو اسباب اختیار کیے جاتے ہیں یہ رزق حصول کے لیے کیے جاتے ہیں۔ اس لیے ایک بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ رزق صرف روزی ہی کو نہیں کہتے، بلکہ رزق اللہ کی ہر نعمت کو رزق کہتے ہیں۔ رزق کو روزی بھی کہتے ہیں، لیکن صرف روزی ہی نہیں کہتے بلکہ اللہ کی ہر نعمت کو رزق کہا جاتا ہے۔ آدمی کے رزق میں برکت ہو جائے، آدمی بہت زیادہ کماتے ہیں، بہت تگ و دو کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی آدمی کو ایسی روزی نہیں ملتی جیسی وہ کوشش کرتا ہے، تو اس کے لیے ایک بات یہ عرض ہے کہ روزی کو اختیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزی کی برکت کے لیے کچھ اسباب قرآن و حدیث میں بیان کیے ہیں۔ اگر آدمی ان اسباب کو اختیار کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں روزی میں برکت نصیب فرمائیں گے۔ چنانچہ پہلا سبب جس کے نتیجے میں آدمی کے رزق کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں اور آدمی کا رزق بڑھ جاتا ہے، برکت ہو جاتی ہے۔ ایک بات یہاں یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ رزق میں برکت کا کیا مطلب ہے۔ تو پہلے یہ عرض کیا گیا تھا کہ رزق صرف روزی ہی کو نہیں کہتے بلکہ صحت، علم، اولاد، خاندان، اچھی نوکری، نیک بیوی، یہ سب کے سب رزق میں شامل ہیں۔ تو رزق میں برکت کا مطلب کثرت نہیں ہوتا، زیادتی نہیں ہوتا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آدمی اسباب اختیار کر لے تو 2 روٹی اس کی بیوی بنائے تو 4 بن جائے، جیب میں 500 کا نوٹ رکھا تھا وہ ایک ساتھ 2000 کا بن جائے۔ رزق کا مطلب کثرت، برکت کا مطلب کثرت نہیں بلکہ برکت کا مطلب کفایت ہے۔ یعنی جو کام 5000 میں ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ آپ کے 2000 ہی کے ذریعے سے وہ کام کرا دیں گے۔ جو کام 500 میں ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ اس کو 100 روپے میں کرا دیں گے۔ تو رزق میں برکت کا مطلب کفایت ہے، کثرت نہیں ہے، زیادتی نہیں ہے، اناپ شناپ ہو جانا نہیں ہے۔ تو وہ اسباب جن کی وجہ سے آدمی کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اس میں سب سے پہلا سبب تقوی ہے۔ جب آدمی کے پاس تقوی نہیں ہوتا اور رزق بڑھانے کی فکر کرتا ہے تو پھر وہ سامان میں ملاوٹ بھی کرتا ہے، ترازو میں ڈنڈی بھی مارتا ہے، اور پھر وہ سود کو، رشوت کو، چوری کو، ہر ایسے کام کو جو اس کی نظر کے اعتبار سے مال آنے کا ذریعہ بن سکتی ہے اس کو اختیار کرنے میں دریغ نہیں کرتا۔ حالانکہ تقوی ایک ایسا سبب ہے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ روزی نصیب فرماتے ہیں، بلکہ اللہ مصیبتوں سے نکال دیتے ہیں اور روزی کا ایسے انتظام فرماتے ہیں جس کا خیال بھی نہیں ہوتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نکلنے کے اسباب بنا دیتے ہیں اور ایسی جگہ سے روزی نصیب فرماتے ہیں جہاں اس کا خیال بھی نہیں ہوتا۔ تو پہلا سبب تقوی جس کے نتیجے میں آدمی کی روزی میں برکت ہوتی ہے۔ دوسرا سبب شکر ہے۔ قرآن میں ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو ہم تمہاری نعمتیں بڑھاتے چلے جائیں گے، ہم تمہاری رزق میں برکت کر دیں گے، تمہارے اسباب میں برکت کر دیں گے، تمہاری ہر نعمت میں اضافہ کرتے ہوئے چلے جائیں گے۔ لیکن یہاں یہ بات سمجھنے کی بھی ہے کہ آدمی کو اسی شکر پر اضافے کی دولت ملتی ہے جو حلال طریقے سے کمایا گیا ہو۔ حلال پر اگر شکر کیا جائے گا تو اضافہ نعمت ہوگا، حرام پر شکر کرنا تو خود حرام ہے۔ تیسرا سبب جس کے نتیجے میں آدمی کو رزق میں اضافہ ہوتا ہے وہ ہے صلہ رحمی۔
حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اس کی عمر لمبی ہو، تو اس کو چاہیے صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کہتے ہیں اپنے رشتہ داروں، اپنے عزیز و اقارب پر اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرنا، ان پر تنگی نہ آنے دینا، اور اگر تنگی آ گئی ہو تو اس میں ان کی مدد کرنا حیثیت کے مطابق۔ حدیث میں رزق میں برکت اور عمر کا لمبا ہونا وہ صلہ رحمی کے ساتھ وابستہ ہے۔ چنانچہ ایک چھوٹی سی مثال سے آپ سمجھ جائیں گے آسانی کے ساتھ کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے منہ میں دانت ہوتے ہیں، اور جب 100 سال کا ہو کر مرتا تو عام طور سے تب دانت نہیں ہوتے ہیں، لیکن زبان وہ بچپن سے تھی اور مرتے وقت آدمی کو منہ میں رہتی ہے۔ اس کی 2 خوبی ہیں زبان کی۔ ایک خوبی تو یہ ہے کہ وہ نرم ہوتی ہے، کچھ بھی چیز کھائیے سب کا موسٹ ویلکم ہے، کوئی اختلاف نہیں کرتی وہ۔ دوسری اس کی خوبی ہے اپنوں کے ساتھ صلہ رحمی۔ اس کے اپنے پڑوسی دانت ہیں، وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کرتی ہے۔ ذرا سا کوئی چیز دانت میں اٹک جائے وہیں رکھی رہتی ہے، لیکن پڑوسی ایسے ظالم موقع ملتے ہی کاٹ دیتے ہیں۔ تو دیکھا آپ نے، جو آدمی اپنے عزیزوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے لمبی عمر نصیب فرمائیں گے۔ تیسری چیز جس کی برکت سے آدمی کی روزی میں برکت ہوتی ہے وہ ہے صدقہ کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انفق ینفق علیک، تم خرچ کرو تمہارے اوپر خرچ کیا جائے گا، تم مخلوق کو دو خالق تم کو دے گا، تم مخلوق پر مہربان ہو جاؤ خالق تم پر مہربان ہو جائے گا۔ اللہ کا ارشاد ہے بل یداہ مبسوطتان، دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے، مہر کے لیے بھی اور قہر کے لیے بھی۔ اور چوتھی چیز جس کی برکت سے آدمی کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے وہ ہے آدمی کا اعمال صالحہ۔ اعمال صالحہ کی برکت سے بھی اولاد کو بھی رزق ملتا ہے اور آدمی کو بھی رزق ملتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی کو ان اسباب کو اختیار کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو وہ رزق نصیب فرمائے جو برکت والا ہو۔ پہلا سبب تقوی، دوسرا سبب شکر، تیسرا سبب صلہ رحمی، چوتھا سبب صدقہ کرنا، اور پانچواں سبب اعمال صالحہ ہے۔ چنانچہ اور رزق اللہ کے اختیار میں ہے۔ سب گورے نہیں ہو سکتے، سب کالے نہیں ہو سکتے، سب لمبے نہیں ہو سکتے، سب موٹے نہیں ہو سکتے۔ یعنی گورا آدمی اپنی منشا سے کالا نہیں ہو سکتا، کالا اپنی منشا سے گورا نہیں ہو سکتا، لمبا اپنی منشا سے چھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی ہم اپنی منشا کے مطابق رزق نہیں لے سکتے۔ ہاں اعمال اختیار کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ رزق نصیب فرما دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کیسے رزق نصیب فرماتے ہیں، کیسے بڑھاتے ہیں، آدمی کو خیال بھی نہیں ہوتا۔ ایک نوکر تھا، نوکری کرتا تھا، ایک دن اس نے غیر حاضری کر دی اچانک۔ مالک نے سوچا شاید اس کی تنخواہ کم ہے، لاؤ اس کی تنخواہ بڑھا دو تاکہ زیادتی کے لالچ میں فیکٹری چھوڑ کر نہ جائے۔ چنانچہ جب اس کو پہلی بار تنخواہ ملی تو بڑھی ہوئی ملی، اس نے کچھ نہیں کہا۔ دوسری مرتبہ ایک دن پھر وہ غائب ہو گیا بغیر بتائے۔ مالک کو بڑا غصہ آیا، آپ کا جو تنخواہ بڑھائی تھی وہ کاٹ لی۔ جب کاٹنے کے بعد تنخواہ ملی تو نوکر نے اس کو بھی رکھ لیا۔ مالک نے اس سے پوچھا کہ جب ہم نے تنخواہ بڑھا کے دی تب آپ نے کچھ نہیں کہا، اب ہم نے گھٹا کے دی تب آپ نے کچھ نہیں کہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نوکر نے کہا حضور جب آپ نے تنخواہ بڑھا کے دی تھی، جس دن میں نے غیر حاضری کی تھی اس دن میرے گھر میں بچہ پیدا ہوا تھا، میں سمجھ گیا تھا یہ بچہ اپنا رزق لے کر آیا ہے جو مجھے بڑھی ہوئی تنخواہ کی شکل میں ملا ہے۔ اور جب دوسری بار میں نے غیر حاضری کی اور آپ نے میری تنخواہ کاٹ دی تو اس دن میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، میں سمجھ گیا تھا جب کھانے والی چلی گئی تو اللہ نے رزق بھی کم کر دیا ہے۔ رزق کا پہنچانا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اس لیے تقوی اختیار کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں برکت والی روزی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ وہ تمام اعمال جن کے کرنے کی وجہ سے آدمی کی عبادت میں خلل پڑتا ہے اللہ ایسے اعمال سے محفوظ فرما کر برکت والی روزی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔